وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 74 آیت نمبر 55-56. آج کا موضوع کیا ہمارا یقین باطن کی بجائے ظاہر پر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو. تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا. وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 55. لفظی ترجمہ: وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر ایک کڑک نے تمہیں آن لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو. سامعین کرام، واقعات بنی اسرائیل کے ہیں، لیکن اصل یہ حال ہمارا ہے. اور آپ نے پہلے تو میں شان نزول کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ واقعہ کب کا ہے اور کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے 70 دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے قرآن میں، 70 رجلا لمیقاتنا. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم سے 70 سرکردہ افراد کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور لے گئے، اور وہاں انہوں نے بات چیت سنی موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی. جب یعنی اب اس کی تفصیل میں نہیں کر رہا، لیکن جب وہ گفتگو شنید ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس آئے، وہ 70 آدمی جو تھے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم نے تو بات چیت سنی ہے، لیکن ہم تو تم پہ یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر طور پہ دیکھ نہ لیں.
اب یہ ان کی ایسی گستاخی تھی جس پہ قدرت الہی جو ہے وہ ناراض ہوئی اور ایک کڑک نے ان کو آن لیا اور وہ سارے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، دونوں مضمون موجود ہیں۔ یعنی بے جان ہو کے گر پڑے، کڑک آئی اور کڑک سے وہ بے جان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب لو، یعنی اگر اس کا ترجمہ یہ ہے مفہوم ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تو سرکردہ لوگ ہیں، ان کو اگر تو مارنا چاہتا تو اس سے پہلے مار دیتا، لیکن اب میرے ساتھ یہ آئے ہیں، پھر میں قوم کو کیا جواب دوں گا، ان کو آپ زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ بہرحال اب دیکھیں، ایک تو یعنی جو صورتحال ہے، یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ہم بھی ظاہر کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں تو تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارا حال بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ مجھے اکثر یہ یعنی بعض لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے اور یہ سوال آتا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو محبوب بنا لو، اور ہم نے تو دنیا کو محبوب بنا لیا ہے، بنایا ہوا ہے، تو اب اللہ کو محبوب کیسے بنائیں جب کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور کچھ ہمیں سنگن نہیں ہے؟ تو جو چیز غائب ہے تو اس پہ تو یقین ہی نہیں آتا ہمارا، اور جو ظاہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مال دولت ہے، کاروبار ہے، اپنا ہمارے عہدے ہیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس پر یقین ہے۔ آج تقریباً یعنی صورتحال ایسی ہے کہ ہم ظاہر کو مانتے ہیں، اور ظاہر جب تک ایک چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قریش مکہ بھی اسی طرح تھے، وہ کہتے تھے تم تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، بازاروں میں ہماری طرح کھانا کھاتے ہو، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، پھر تم تو ایک بشر ہو۔ اور پھر کہتے تھے ایک دوسرے کو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ تو آج یہ عقیدہ ماننا ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں، ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں کہ ہمارا ماننا ظاہر پہ ہے، اپنے آپ کو ہم مانتے ہیں، اپنے اوپر یقین ہے کہ ہاں میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں۔ پھر آپ کے جو ہیں گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی ہے، اس کو آپ مانتے ہیں، اس کی فکر میں ہیں کہ بچوں کی فکر میں آپ روزانہ جو ہے ان کی تعلیم اور اخراجات کے لیے صبح سے نکل جاتے ہیں، شام تک رات گئے پھر واپس آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، عام طور پہ تو یہی روٹین ہے نا، الا یہ کہ کوئی خان خوانین ہو وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، لیکن عام طور پہ تو لوگ روزی کی تلاش میں رہتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، حرام ہو یا حلال ہو، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کرپشن ہے، رشوت ستانی ہے، کوئی محکمہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے، کوئی ادارہ جہاں سائل سے پیسے نہ لیے جاتے کام کے۔ وہ میں نے پڑھا تھا نا کہ سرکاری لوگ دفتر آنے کے پیسے لیتے ہیں اور آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، دفتر آنے کی تنخواہ، اور کام کرنے کی جو رشوت ہے وہ پھر سائلین سے لیتے ہیں، کام کرنے کے پیسے پھر لوگوں سے لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر دو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کو جب تک پہیے نہ لگیں تو کام نہیں ہوتا۔ ایک رواج ہے ہمارا، رواج زمانہ ہے، اور اس میں اچھے اچھے لوگ جو ہیں ملوث ہیں، اور یہ رشوت یا کمیشن یا کرپشن کو شیر مادر کی طرح ہڑپ کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ایک میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین جو ہے اس وقت ظاہر پہ ہے، اللہ جو موجود ہے اس پر ہمارا کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں عام طور پہ گناہ جو پوشیدہ طور پہ ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی پوشیدہ جگہ ہونی چاہیے گناہ کے لیے۔
یہ ہیروئنچی جو بیٹھے ہیں کہیں کونے کھدرے یا کسی پل کے نیچے کہیں نظر نہ لگے، ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی جتنا بھی ان کا بس چلتا ہے وہ بھرے بازار میں تو پاؤڈر نہیں پیتے نا، وہ کہیں اپنے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں۔ یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، باقی تو آپ اپنے ذہن سے لگا لیں جو میں نہیں کہہ سکتا نا، کہ گناہ کے لیے آپ پوشیدہ جگہ دیکھتے ہیں، تو کیا پوشیدہ جگہ اللہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک ذہنیت ہے ہماری کہ ہم ظاہر پر یقین رکھتے ہیں۔ اب گناہ کے لیے آپ پوشیدہ جگہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے ساتھ، آپ کا اس پہ یقین نہیں ہے، تو آپ گناہ کے لیے ایسی جگہ جہاں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، تو اللہ کے سامنے آپ وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یعنی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ بھئی اللہ کو ہم ظاہر دیکھ نہ لیں، ہم اپنے پیغمبر پر یقین ہی نہیں کرتے۔ پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لیکن ہم اس دعوت کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، کیونکہ جس طرف اللہ کے رسول ہمیں دعوت دے رہے اس کو تو ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، نہ وہ تو ہماری یعنی وہم و گمان سے کہتے ہیں کہ بالا ہے، تو ہم کیسے، ہمیں محبت تو دیکھے سے ہوتی ہے، دیکھ نہ لیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جنت کے کتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور کتنی حسین نعمتیں ہیں وہاں، جو بیان ہو رہی ہیں اس سے زیادہ ہیں، یہ صرف مثال ہے، لیکن جو بیان ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھیں کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ جنت کا جو منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، یتکئون علی الارائک متکئون، تخت شاہانہ ہوں گے، اس پر آپ بیٹھے ہوں گے، ریشم، باریک ریشم، موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، ہاتھوں میں جو ہے کنگن ہوں گے آپ کے، تخت شاہانہ ہوں گے، سر پہ تاج ہوگا، بادشاہوں کی طرح آپ تکیہ لگائے میں بیٹھے ہوں گے، دوستوں کی محفلیں ہوں گی، اور جنت کے لڑکے جو ہیں جو موتیوں کی طریقے سے آپ کی خدمت میں سرگردان ہوں گے، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو آپ منگوائیں گے وہ ہوگا۔ کین یو امیجن؟ نہیں، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، آج جنت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی ملاقات سب سے بڑی نعمت، اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند تھا اور چمک رہا تھا آسمان پہ، حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، ایک دن ایسا ہوگا کہ اس طریقے سے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی طلب ہے، دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ یقین ہی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا نا، موسیٰ ٹھیک ہے تو نے معجزے، یعنی یہ ان کی قوم کا وہ تھا، اے موسیٰ ہم نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس سے سانپ بن جاتا ہے، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے دریا، اس سے دریا میں 12 راستے بن جاتے ہیں، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ہم نے دیکھا آپ نے پتھر پہ مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرعون کے ساتھ 30 سال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مصر میں گزارے، یعنی دعوے نبوت کے بعد، وہ سارا انہوں نے دیکھا، جو فرعون سے مقابلہ ہوا، جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے فتح پا لی۔ یہ سارے یعنی واقعات دیکھ کر وہ جزیرہ نما سینا میدان تیہ میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ بادل، ابر نے ان پہ، ابھی آئے گا، ابر نے ان پہ سایہ کر لیا، کھانے کے لیے جو ہے بٹیر اور من و سلوہ اترا ان پہ، یہ سب وہ دیکھ رہے تھے۔ کپڑے جو ہے ان کے صاف رہتے، کپڑے میلے نہیں ہوتے، بچہ جب بڑا ہوتا کپڑے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے، کھاتے پیتے، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ تو یہ سب وہ دیکھ رہے تھے۔ اب جب باری آئی، وہ 70 کریم تھی، یہ جو 70 لوگ تھے نا، یہ ان کی کریم تھی بنی اسرائیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تجھ پر یقین ہی نہیں کرتے جب تک ہم اللہ کو واضح دیکھ نہ لیں۔ یہ در حقیقت ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو اگر ہم ظاہر دیکھ بھی لیں تب بھی ہمارا یقین نہیں آئے گا، یعنی اللہ پھر بھی ہماری منزل نہیں ہوگا، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئیں اور سونے چاندی کی بارش ہونے لگے۔ حضرت علی فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ جب ان کی شادی کا مدینے میں موقع آیا تو انہوں نے ان حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح کی تجویز ٹھہری، اور تجویز ان کی قبول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولی بھی تھے اور بیٹی کی بھی باپ تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کچھ ہے مہر کے لیے؟ مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بس سونے چاندی کی تتلیاں اڑیں اور آپ کے پاس آ جائیں۔ وہ تو جد و جہد اور محنت ہوتی ہے، اس میں تو ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ انہوں نے دعوی ایمان کہہ دیا اور میں اس کی آزمائش نہیں کروں گا؟ لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے آزمایا ہے ان سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے وہ کر دیا ہے، معلوم کر لیا ہے جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں یہ جو ہے یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ صرف وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں تھی جس نے یہ مطالبہ کیا، یعنی باتیں سن لی اور پھر کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح یہ حال ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں قرآن کی صداقت میں آپ کے یقین کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ کا پورا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ یقین بھی ہے کہ اللہ نہ میری منزل ہے نہ قرآن میرے لیے ہے، اس بات کی بھی میں شہادت دیتا ہوں۔ آپ کا ماننا یہ ہے کہ قرآن میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ تو 1450 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ آج تو ہم روشن خیال مسلمان ہیں، لبرل ہیں، روشن خیال ہیں، چھوڑ دو ہمیں نہ چھیڑو۔ خاتون خانہ کہتی ہے مجھے مت بتاؤ اللہ کی اور رسول کی باتیں، مجھے مت بتاؤ، میرا اپنا دین ہے، میری اپنی مرضی ہے، شوہر سے میں جیسا سلوک کروں گی۔ آپ دیکھ لیں میں بار بار کہتا ہوں، لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پہ جونیں گے۔ یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ شوہر کبھی اپنی بیوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سلوک تو نہیں کرے گا، وہ تو نفسانی خواہشات کا غلام ہے اور وہ تو اپنی مرضی سے کرے گا، کبھی کیا کرے گا کبھی کیا کرے گا۔ شوہر کی میں بات کر رہا ہوں، بیویاں ناراض نہ ہو کہ میں ان کے پیچھے نہیں، یہ صرف انسان کی میں بات کر رہا ہوں اور آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں تو یقین نہیں ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنے پیغمبر پر یقین نہیں تھا۔ کیا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ کیا ان کے لائف سٹائل کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ آپ تو آرام و آسائش کی زندگی چاہتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ تو کچھ اور نمونہ تھا، وہ تو جد و جہد تھی اور محنت تھی، ابتلا اور آزمائش۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تم دوبارہ کہو۔ کہا حضور مجھے آپ سے محبت۔ نے کہا دوبارہ کہو۔ نے کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ مفہوم میں بیان کروں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اب تیار ہو جاؤ،
ابتلا اور آزمائش کے لیے، کیونکہ جو دعوی ایمان کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر ابتلا اور آزمائش ایسے آتی ہے جیسے کہ اوپر سے پانی نیچے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تو آزمائش کرتا ہے، اور اس میں حکمت ہے کہ وہ ان کو باکمال بننے کے لیے پھر آزمائش کی ایک وقت چاہیے ان کو۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں آپ کے اپنے ہی معاشرے سے، کہ آپ کا جب پی ایم اے اکیڈمی ہے ایبٹ آباد میں، اس میں جب کیڈٹ جاتا ہے تو چاہے جرنیل کا بچہ ہو، لیکن وہ ٹریننگ جو ہے پوری پکی آزمائش ہوتی ہے وہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جرنیل کا بیٹا ہے یا آرمی چیف کا بیٹا ہے، اس کو ہم یہ کیڈٹ کی جو آزمائشیں ہیں یا تربیتی کورس ہے وہ اس سے ہم الگ رکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، سخت آزمائش سے اس کیڈٹ کو گزارا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آزمائش کیا ہوتی ہے یا تربیت کیا ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کو، کیڈٹ نے اگر افسر بننا ہے تو وہ تربیت اور وہ آزمائش سے گزرے گا، ٹریننگ سے گزرے گا۔ تو یہ ابتلا اور آزمائش جو ہے یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ ہے، تو اس میں مطلب انسان جو ہے وہ خالص زر بن جاتا ہے، کندن بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو باتیں ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں صاحب اکرام کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہماری ہی طرح تھی یا ہم ان کی طرح ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا نہیں ہے جنت کو، کیسے مان لے، کیسا اس کا ارمان کرے، کیسے اس کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا یہ عملی طور پہ ماننا ہی ہے۔ دوزخ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے عذابات بیان ہو رہے ہیں، لیکن وہ عذابات بڑے خطرناک قسم کے ہیں۔ خوراک، جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، توہر زقوم کا درخت جو ہے وہ کانٹے دار جو ہوتا ہے نا، وہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانے، کہیں اس سے زیادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں گناہگاروں کی خوراک تو یہ ہوگا۔ اب بھوکے ہوں گے تو وہ تو کھائیں گے، پھر اس کے بعد پیاس لگے گی، پیاس لگے گی تو پھر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ثم ان علیہ لشوبا من حمیم، او کما قال، کہ ان کے بعد کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور پھر حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پانی پئیں گے تو فقطع امعاہم، یہ قرآن کا مضمون ہے، ان کی آنتریوں کو کاٹ ڈالے گا، جو کھایا ہوگا نیچے سے نکل جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کا جسم جوڑ دے گا، اور یہ چلتا رہے گا۔ صعود ایک عذاب ہے، اوپر چڑھیں گے اور پھر ایک دم نیچے گر جائیں گے، چڑھیں گے نیچے۔ سأرہقہ صعودا، اس کو میں ضرور ڈالوں گا صعود کے عذاب میں۔ یہ کچھ کم عذابات تو نہیں ہیں۔ آگ پر آپ یعنی سجی تو دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن فوقہم ظلل، آگ کا نیچے بھی سایہ ہوگا، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ، درمیان میں آپ ہوں گے۔ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے عذاب کا سامنا کرنے کی۔ جہاں کبھی آپ نے مجھے آپ بتائیں، جس نے بھی جو بھی یعنی ایسا ہوا ہو کہ قصدن عمدن چولہے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو، جلتے ہوئے چولہے پہ، یا اس کے لیے تیار ہو، یا اپنے آپ کو آگ کی بھٹی، بہت بڑی بھٹی ہے، اس میں ڈالنے کے لیے، یہ بوائلر ہوتے ہیں نا، بوائلر ہوتے ہیں، یہ لوہاروں کی بھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں جا کے وہاں مہمان بن جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں بیٹھ جاؤں بھٹی میں، بھڑکتی کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، آپ کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ آگ ہر اس شخص کو اپنے پاس بلا رہی ہے جس نے پیٹھ پھیر لی اور روگردانی اختیار کر لی۔
یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو نہ کافر کا نام لیا گیا ہے نہ مشرک کا. تدعو من ادبر وتولی، یہ آگ بلا رہی ہے اپنے پاس جس نے جو پیٹھ پھیر لی، پلٹ گیا اور رخ پھیر لیا. ہم سب لوگ پلٹے ہوئے دین سے. اللہ کے رسول کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سن لے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آگ تو ہمیں بلا رہی ہے اپنے پاس، ہم بالفعل آگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور زبردست تیاری ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنت کی تو قیمت ہے، جنت مفت نہیں ملے گی، اس کے لیے جو ہے کوشش ہوگی. لیکن آپ دوزخ جو ہے وہ مفت ہے، بس خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دیں، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، ٹھکانہ آپ کا دوزخ ہے. یہ بات میں آپ کو قرآن سے کہہ رہا ہوں، الفاظ موجود ہیں، ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. بہرحال میں آیت کی بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے باوجود تمام نظاروں کے اس وقت یہ کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ. پھر ایسا ہوا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دے دی، لیکن کس لیے دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ کی روش اختیار کر لو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، ہم تجھ پر یقین ہرگز نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرہ، جب تک ہم واضح اللہ کو دیکھ نہ لیں، ظاہر جہرہ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا تمہیں ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.